ہر بدعت بظاہر بہت اٹریکٹیو ہوتی اور وہ دین کا بہت بڑا کام نظر آتی، لیکن اس کی کوئی بیس بنیاد سنت میں ہوتی نہیں، لہذا بہت اچھی لگنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ دراصل گمراہی ہے، کیونکہ آگے گمراہی کی بات آ رہی۔ تمام بدعات اس میں شامل ہے۔ شرک اور بدعت وغیرہ کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں وہ کون کون سے غلط کام ہیں کہ جو ہمیں غلط نہیں لگتے بلکہ بہت اچھے لگتے ہیں، ہم ان سے بہت مروب بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں وہ کر کے۔ بنائیے فہرست ایسی خرابیوں کی کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے لیکن ہمارا دل ان میں بہت کھبا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ ریاکاری، مثلا ریاکاری یا دکھاوا، کتنی محنت سے ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں اور پھر شیطان اندر سے چپکیاں لگاتا رہتا ہے کہ ہائے کوئی دیکھ لے، اور پھر کوئی دیکھ کے تعریف کر دیتا تو ہم کیا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی بربادی کی اور اوپر سے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو شکر پتہ چل گیا اور واہ واہ مل گئی، ہم کو ریکگنیشن مل گئی ہمیں، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیتے۔ مثلا کسی ناگوار بات پہ کچھ دن صبر کر لیا، پھر اس کے بعد چیخ اٹھے، پھر کہا یہ تو ضروری تھا، پھر اس کو جسٹیفائی کرتے اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے، تھپکی دیتے، نہیں نہیں بالکل ٹھیک کیا ہم نے۔ اور پھر ہمیں ایسے دوست بھی مل جاتے ہیں جو مزید اس پر کنفرمیشن لیٹر دے دیتے ہیں۔ لغویات کی قسم کی جتنی بھی چیزیں، آپ کو لفظی معنی معلوم ہے لغو کا؟ میں بتانا بھول گئی تھی جب پڑھا رہی تھی، بعد میں مجھے یاد آیا۔ لغو عربی میں کتے کے بھونکنے اور چڑیا کے چہچہانے کو کہتے ہیں لغو۔ اچھا، اگر آپ کتے کے پاس سے گزرے تو کیا کرتا ہے وہ؟ جو بھی پاس سے گزرے، چاہے وہ اپنے کام سے گزرے، اسے ضرور بولنا ہے نا؟ اس کو لغو کہتے ہیں۔ بھئی تمہارا کیا کام؟ کوئی گزرا ہے نہیں گزرا، کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں، تمہیں ضرور تبصرہ کرنا ہے، تبصرہ ہے نا اس کا۔ تو یہ جو بے وجہ کی گفتگو ہے، بے مقصد بلا وجہ دوسروں پہ تبصرے کرتے رہنا، اس کو لغو کہتے ہیں۔ یہ بھی لغو میں آتا ہے کیونکہ انسان کا بہت وقت اس میں ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح چڑیوں کا مل کے چہچہانا، کبھی آپ نے اگر اس موسم میں چڑیوں کی چہچہاٹ سنی ہو جب وہ گھونسلے بنا رہی ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، شور کرتی ہیں، کتنی اذیت ہوتی ہے نا۔ آپ دوپہر کو آرام کرنا چاہتے ہیں اور وہ چہچہاتی ہیں، اس کو بھی لغو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اتنا بولنے کی عادت ہوتی ہے انہیں بھول جاتا ہے کہ کوئی سو بھی رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے، وہ بولے جاتے ہیں یا نہیں، کیا بول رہے ہیں، کوئی کام کی بات، کام کی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اچھا آپ توجہ کر کے سن ہی لیں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ آپ کچھ اور کر سکتے ہیں، ان کو صرف بولنے کی عادت ہے لہٰذا وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی باتیں جو بس چٹر پٹر ہو، کوئی ان کی حقیقت نہ ہو، کوئی ان کا منہ سر نہ ہو، نہ کوئی ان کا مقصد ہو، ٹائم پاس یا ٹائم کلنگ جس کو کہتے ہیں، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ دراصل لغو۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان بہت سی غلط باتیں کب نکلواتا ہے؟ انہی دو مواقع پر، لغویات کے موقع پر، بے وجہ کسی پہ تبصرے یا مجلسوں میں بیکار کی گفتگو کرنا، فضول قسم کی باتیں کرنا جس کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کوئی چیز جو دنیا میں کسی کو فائدہ دیتی ہو، کسی کو اچھی بات سکھا دینا، کچھ مفید مشورہ دینا، کسی کا غم دور کرنا، کسی کی عادت کرنا، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بیکار کی باتیں جس کا صرف مغز ماری ہو یا صرف دوسرے کا سر کھانا ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ لغو۔ تو شیطان لہو کے راستے سے آتا ہے، لغو کے راستے سے آتا ہے، یعنی شرک بدعت کے بعد لغو اور لہو۔ لہو بھی ایسی چیز ہے نا کہ جس میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو اہم چیز بھول جائے۔ مثلا نماز ہم دیر سے کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایسی چیز میں ہمیں مشغول کر دے گا کہ ہم کہیں اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی میں ذرا کر لوں، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اہم چیز پیچھے چلی گئی۔ اور کس راستے سے آتا ہے؟ اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بری نہیں لگتی حالانکہ ہیں وہ بری؟ یعنی اس وقت آپ سوچئے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، افمن زین لہ سوء عملہ، ایک انسان ہے اس کا عمل ہے برا لیکن اس کو وہ لگ بہت اچھا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی شیطان کا طریقہ کار یہاں بتایا جا رہا ہے کہ برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے تاکہ جب وہ خوشنما لگے تو پھر اس کو ہم خوشی خوشی کرتے رہیں اور اس کو چھوڑ نہ سکیں، اور جب چھوڑیں گے نہیں تو اعمال نامے میں تو لکھی جائے گی۔
شادی بیاہ کی رسموں پہ آپ دیکھیے جو کچھ ہوتا ہے، کتنی غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ہم کھبے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں اتنے محو ہوتے ہیں اور اتنے ان میں ہماری جان اٹکی بھی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر لگتا ہے شاید شادی نہیں ہوگی. اعمال میں اور کون سی چیز آتی؟ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، لغو ہو گیا، لہو ہو گیا. اب پریکٹیکلی کاموں میں سے بتائیے مجھے. دیکھیں، زین لہو، عورت کا زینت اختیار کرنا اور اس زینت کی نمائش کرنا جہاں نہیں کرنی چاہیے. یعنی زینت کرنا منع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، لیکن زینت کو ایسی جگہ دکھانا کہ جو برائی میں شامل ہے اور پھر اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس کو پھر اچھا سمجھنا. اس میں کتنے لوگ ہیں جو کہیں یہ برا ہے، یہ غلط ہے. ایسے مقام پر زینت کی نمائش جہاں اللہ نے منع کیا، حکم دے کے قرآن میں لا یبدین زینتہن. لا یبدین کیا مطلب ہے؟ لا یبدین کا فعل کون سا ہے؟ لا کے ساتھ امر ہوتا ہے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے. لا یبدین زینتہن. لیکن عورت کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ کام کیا ہو سکتا ہے؟ فرآہ حسنا، اس پہ خوش بھی ہیں، کوئی دل میں ملال بھی نہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان ریگریٹ کرے کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، دس از رانگ، لیکن غلط کر کے پھر اس پر خوش ہونا اور لوگوں سے تعریف کا خاموش مطالبہ بھی کرنا. پریشان اس وقت ہونا کہ جب تعریف نہ ملے پھر سجنے پر. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے نا، افمن ینشأ فی الحلیۃ، وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. یعنی عورت کی کمزوری، ویکنس ہے، یا ویکنس نہ بھی کہیں تو عورت کی نسوانیت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ سجنا بننا چاہتی ہے. فائن، منع نہیں کیا گیا، حدود مقرر ضرور کر دی گئی لیکن منع نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر منع کیا جاتا تو یہ کہا جاتا زینت نہ کرو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ زینت نہ کرو. کیا کہا گیا؟ زینت ظاہر نہ کرو جہاں نہیں کرنی